बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफिन की बड़ी विकेट गिरा दी है और लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी बिलावल ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और उन्होंने अपने ख्वाबों का इजहार भी किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की तरफ से सदर मुमलिकत को, सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है, वो भी मैं आपके साथ उसकी तफसील भी शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने वजारत पेट्रोलियम डिवीज़न से और ओगरा से समरी तलब कर ली है और जो इस वक्त कीमतें हैं, जो बैरूनी कीमतें हैं या इंटरनेशनल मंडियों में जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, $2 का फ़र्क पड़ा है, $2 कम हुई हैं। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था उस वक्त पर बैरल जो है वो मेरे ख्याल में 100 रुपये का था और बाद में वो 102 पर गया। अब दोबारा $2 कम हो गया है। अब $2 कम हो गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि आप 150 रुपये पेट्रोल और 144 रुपये डीज़ल करें, क्योंकि अब वहीं पे आ गया है जहाँ पर खड़ा था इमरान खान के दौर में। लेकिन इनका कोई प्लान है 25-30 रुपये ये सस्ता करेंगे 2-4 दिन के लिए, ज़िमनी इलेक्शन गुजरेगा और ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये फिर ड्रामा करेंगे। ये भी एक तरह से प्री पोल रिगिंग है और ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, लेकिन अवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और इनकी तरफ से समरी तलब करना और फिर जो कीमतें हैं, और फिर मरीम नवाज़ जलसों में गला फाड़ फाड़ कर ये कह रही हैं कि आपको रिलीफ़ मिलने वाला है, शहबाज शरीफ आपको बड़ा रिलीफ़ देने जा रहे हैं। 17 जुलाई के बाद हमज़ा शहबाज जो पहले अनाउंस कर चुका है 100 यूनिट बिजली का, वो आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो ये जो प्री पोल रिगिंग के हवाले से नून लीग के ओछे हटकंडे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आसिफ ज़रदारी आज नवाब शाह में वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब किया है, जिसमें आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि हमारा मज़हब वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जब हम मरते हैं तो लहद में भी हमें पीपल्स पार्टी के जो कफन है उसमें लपेट कर दफनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाऊँ। कहते हैं कि बिलावल जब से वज़ीर ख़ज़ाना बना है मुझे मेरे दोस्त फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से बिलावल मिनिस्ट्री चला रहा है कमाल हो गया है, ऐसी तो किसी ने कभी मिनिस्ट्री चलाई ही नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर ख़ारजा रहे, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा रहे और बाकी जो माजी में वज़राए ख़ारजा रहे, वो कहते हैं सारे अपनी जगह ही, ना रब्बानी खार अपनी जगह। लेकिन जो बिलावल ज़रदारी है, मुझे मेरे दोस्त फ़ोन करके कहते हैं कि बिलावल ज़रदारी ने तो कमाल कर दिया और बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि सिंध में पार्टी मजबूत है। और पार्टी क्या मजबूत है सिंध में, तो उन्होंने अपनी जो एक जागीरदाराना एक निज़ाम है वो कायम किया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने 30-40 साल लगा के पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया है और अब उनको ऊपर से भी ताकत मिलना शुरू हो गई है और वो अब किसी के हाथ आने वाले हैं नहीं। और सिंध पर वो अभी मज़ीद भी जो काबिज़ रहने का उनका जो मंसूबा है वो कन्फर्म है। अब आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ लाहौर में, मैं लाहौर में बैठूँगा, लाहौर को अपना हेड क्वार्टर बनाऊँगा और पार्टी को मैं पंजाब में भी सिंध की तरह मजबूत करूँगा। वो सिंध की तरह कैसे मजबूत करेंगे कि जो पंजाब में जो बड़े घोड़े हैं, जो विनिंग हॉर्सेस हैं, उनको ख़रीदेंगे, ख़रीद कर पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और इनको ये लगता है कि शायद कुछ सीटें इनको पंजाब से मिल जाएंगी। ये इनकी भूल है। ये आसिफ ज़रदारी जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत पुराने हैं। अब इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची, या इनकी कोई भी कानूनी हैसियत पहले भी नहीं थी, सियासी हैसियत नहीं बची। और अब अगर कोई पीपल्स पार्टी की टिकट लेकर इलेक्शन लड़े और वो कहे कि मैं इस इलाके का वडेरा हूँ और मैं बड़ा घोड़ा हूँ, तो लोग उसको घास भी नहीं डालेंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब ख्वाब देखने में तो पैसे नहीं हैं। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो बिलावल ज़रदारी भी बन सकता है। और ये सारी चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं कि मुस्तकबिल में अगर अल्लाह ना करे हालात ऐसे ही रहे और जो अपनी अना और ज़िद पर कायम है और वो इसी पर कायम रहे, तो ये बिलावल ज़रदारी और मरीम नवाज़ को भी हमारे सर पर मुसल्लत करके ही दम लेंगे। ये हर हाल में इस मुकाम तक हमें पहुंचाएंगे और यही वजह है कि वो कहते हैं कि मैं हर हाल में जो बिलावल ज़रदारी है उसको अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बना के जाऊँगा, क्योंकि जितना वो लायक है वो आसिफ ज़रदारी के
جو اوچھے اور غیر قانونی اور جو جعلی ہتھ کنڈے ہیں، اس کے علاوہ تو بلاول زرداری میرٹ کے اوپر تو کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نہ ان کی اوقات ہے۔ اس وجہ سے آصف زرداری چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو وزیر اعظم بناؤں، وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہوں اور اختیارات ایسے ہی ہوں جیسے ان کو میں نے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی میرے اشارے پر چلتی ہے، پھر وہ حکومت بھی ایسی چلے گی، اور آصف زرداری انڈائریکٹلی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے۔ دوسری طرف ارشد شریف کی طرف سے صدر پاکستان کو عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط کا متن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا اہم خط ہے اور اس میں صحافیوں پر جو مظالم ہیں یا صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور فرائض سے غیر قانونی طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ ارشد شریف نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے قانون پسند شہری کی حیثیت سے انصاف اور تحفظ کا خواہاں ہوں، لیکن مجھے آئین کے تحت دیے گئے میرے جو حقوق ہیں اور فرائض ہیں ان سے غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے اور بعض بے ضمیر عناصر کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارشد شریف نے اپنے خط میں صدر مملکت کو آگاہ کیا ہے کہ انہیں جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھ سمیت دیگر صحافیوں کو اغوا، تشدد، جبری گمشدگی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری زندگیوں اور بنیادی حقوق کو ان عناصر سے خطرہ لاحق ہے۔ عمران ریاض، عارف حمید، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دیگر کے خلاف بھی یہی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان کو کہا کہ مذموم عزائم پر مایوسی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے غیر قانونی گرفتاری پر تحفظ فراہم کیا ہے، جبکہ نجی شہریوں کی شکایت پر متعدد مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ خط میں کہا کہ عدالت نے بھی متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ درخواست گزاروں کی آزادی میں کمی نہ کریں، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اجازت لیے بغیر دوسرے صوبوں کے حکام کے حوالے نہ کریں۔ صدر کی حیثیت سے آپ نے صحافیوں کو سنگین خطرے پر وزیر اعظم کے نام ایک کھلا خط بھی لکھا ہے۔ سینٹ کی کمیٹی نے صحافیوں کے خلاف FIRs کی آزادانہ تحقیقات کی بھی ہدایت کی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنانے کی مذمت بھی کی ہے۔ ارشد شریف کا اپنے خط میں کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر بین الاقوامی صحافتی تنظیموں نے بھی مذمت کی ہے۔ 25 مئی کو نیو یارک میں قائم صحافیوں کی کمیٹی نے 4 صحافیوں کے خلاف متعدد مقدمات کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک جرنلسٹ کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی حکام صحافیوں کی گرفتاری اور انہیں نشانہ بنانے سے باز رہیں، جبکہ 6 جولائی کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی صحافیوں پر تشدد اور مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سینئر اینکر نے اپنے خط میں آخر میں یہ کہا کہ صحافت کوئی جرم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک بند ہونا چاہیے۔ میں معلومات آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں تاکہ قانون پسند شہری کی حیثیت سے تحفظ دیا جا سکے۔ مکمل انصاف کے لیے آئین میں درج صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور انہوں نے صدر مملکت کے علاوہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور متعلقہ اداروں کے سربراہان کو بھی خط کی کاپیز بھجوائی ہیں تاکہ ان کے بھی نالج میں ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان کے ان صحافیوں کے ساتھ۔ آج عمران خان نے بھی کل بھی ذکر کیا، وہ ہر روز ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اس ظلم کو روکا جانا چاہیے اور ہر حال میں ریلیف ملنا چاہیے۔ دوسری طرف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے اور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے مخالف جماعت کی بڑی وکٹ گرا دی ہے۔ یہ PP 158 سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار تھے زاہد خان، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ یہ جو موجودہ ضمنی الیکشن ہے اس میں 158 سے امیدوار تھے ANP کی ٹکٹ پر، اور ان کا وہاں پر اثر و رسوخ بھی کافی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے، اور ضمنی الیکشن کی پولنگ سے چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے، اور لاہور سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 158 سے یہ کامیابی ملی ہے، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ایاز صادق کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ہر حال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات بہت ٹائٹ ہیں 158 میں۔ اب جو زاہد خان ہیں ANP کے امیدوار ہیں،
ANP کی ان کو ٹکٹ ضرور ملی تھی لیکن وہاں وہ مقامی ہیں، ان کا ایک اچھا اثر و رسوخ ہے اور ایک اچھا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور حلقے سے PTI کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر حماد اظہر نے یہ کہا ہے کہ زاہد خان کا تحریک انصاف میں آنا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ہم ڈور ٹو ڈور آ رہے ہیں، ہمارا ووٹ بینک بہت ہے، لوگ ہماری طرف ہی ہیں، کانٹے کا مقابلہ ہے ہی نہیں، اور ہم جو ساری چیزیں ہیں وہ ون سائیڈڈ ہونے جا رہی ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی رائے مکمل طور پر PTI کی طرف مائل ہو چکی ہے۔ چیف سیکرٹری تمام اضلاع کے DCOs اور جن پریزائڈنگ افسران کی ڈیوٹیز لگی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں اور دیکھ لیں قانون میں الیکشن پروسیس میں مداخلت کی کیا سزا درج ہے۔ الیکشن والے دن پہلے سے بڑھ کر ان کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور ہم اگر کوئی مداخلت کرے گا تو ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہمارے جو کارکنان ہیں وہ موقع پر ایکشن بھی لیں گے۔ یہ حماد اظہر کی طرف سے کہا گیا۔ اور زاہد خان جو کہ ANP کے امیدوار تھے اور ایک سینئر سیاستدان ہے PP 158 میں، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور ان کے جو دفاتر ہیں اور وہ سارے کے سارے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے وقف کر دیے ہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے PP 158 میں۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔